میرے ایک دوست نے اپنے اسکول میں کچھ ٹیچرز کو بھرتی کرنا تھا تو انٹرویوز کے دن مجھے بھی بلایا۔ صرف 2 ٹیچرز کو رکھنا تھا لیکن بہت سے لوگ انٹرویو دینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ایک ایک کر کے ہم انہیں بلا رہے تھے۔ 7ویں 8ویں نمبر پر ایک لڑکی جس کا نام حدیقہ تھا انٹرویو دینے آئی تو ایسی الیک سلیک ہوئی جس سے مجھے لگا کہ یہ ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں، اس لیے اس انٹرویو میں خاموش رہا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے کلاس فیلو رہ چکے تھے۔ رسمی دعا سلام کے بعد دوست نے کہا کہ آپ کو اس جاب کی کیا ضرورت پڑ گئی، اس تنخواہ میں تو آپ کا ایک سوٹ بھی نہیں آئے گا۔ حدیقہ نے کہا کہ وہ یونیورسٹی والا دور نہیں رہا جب میں بڑی سی گاڑی میں آتی تھی، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے دوست نے حالات کا مزید پوچھا کہ آپ کے والد کی تو بہت زیادہ زمینیں تھیں، بنگلے، کوٹھیاں اور گاڑیاں تھیں، ان سب کا کیا ہوا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ کہنے لگی کہ تب میرے والد صاحب زندہ تھے، وہ میرے سارے نخرے اٹھاتے تھے اور میرا خیال بھی رکھتے تھے، میری ہر خواہش بھی پوری کرتے تھے۔ ایم فل کے آخری سال میں تھی تو والد صاحب ایک حادثے میں وفات پا گئے۔ والد صاحب کے بعد ساری دولت اور جائیداد دونوں بڑے بھائیوں کے پاس آ گئی۔ مجھے بڑی مشکل سے آخری سیمسٹر کے امتحانات دینے کی اجازت ملی۔ پھر میری تعلیم مکمل ہونے کے بعد مجھے اپنے گھر میں تقریباً قید رکھا گیا۔ وہاں ہر سہولت میسر تھی لیکن نہ باہر نکل سکتی تھی، نہ کسی سے بات چیت کی اجازت تھی۔ والدہ صاحبہ کو میری حالت پر ترس آتا تھا لیکن انہیں بھی یہ تھا کہ جائیداد صرف بیٹوں کو ہی ملنی چاہیے۔ کئی بار میرے بھائیوں نے مجھے والد صاحب کی وراثت سے محروم کرنے کے لیے کاغذات پر دستخط کروانے کی کوشش کی لیکن میں نے ہر بار انکار کر دیا۔ اس پر مجھے تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح سے کئی سال گزر گئے، میری عمر ڈھلنے لگی، والدہ صاحبہ بھی وفات پا گئیں تو میری ہمت بھی جواب دے گئی۔ مجھے اس گھر سے اب وحشت ہونے لگی تھی۔ بالآخر میں نے ہار مان لی اور ساری وراثت سے دستبردار ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک غریب رشتہ دار کے ساتھ میری شادی کر کے مجھے اپنی آبائی حویلی سے بھی نکال دیا گیا۔ غریب شخص کا انتخاب اس لیے کیا گیا تاکہ میرے پاس کبھی اتنے پیسے نہ ہوں کہ میں ان کے خلاف کوئی مقدمہ لڑ سکوں، لیکن میں نے اپنا مقدمہ اب یہاں کسی عدالت میں نہیں لڑنا، نہ ہی مجھے میری زندگی میں انصاف مل سکتا ہے۔ ہاں، ایک عدالت آخرت میں ہونی ہے، اس میں اللہ میاں سے یہ ضرور کہوں گی کہ جیسے ان دونوں نے مجھے میرے حق سے محروم رکھا ہے انہیں بھی اپنی رحمت سے محروم رکھ۔ حدیقہ یہ کہتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ وہ خاموش ہوئی تو کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی، شاید کسی میں کچھ کہنے کچھ سننے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی، سب بس بمشکل آنسوں ضبط کیے بیٹھے ہوئے تھے۔ چند لمحوں کے بعد میرے دوست نے کہا کہ آپ کا ایک بھائی تو خاصا مذہبی تھا اور چھوٹا لبرل تھا جس سے اکثر یونیورسٹی میں اس موضوع پر بحث بھی ہوتی تھی۔ حدیقہ نے میرے دوست کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہا کہ جی، میں نے بڑے بھائی کو اسلامی حوالے بھی دیے اور کہا تھا کہ آپ کے حج اور عمرے کا آپ کو کیا فائدہ جب آپ میرا حق دبا کے بیٹھے ہیں۔ چھوٹے لبرل بھائی سے بھی کہا کہ آپ خواتین کے حقوق کے علم بردار ہیں لیکن اپنی بہن کو اس کا جائز حق دینے کے حق میں نہیں ہے۔ آپ کے لبرلزم میں تو میرا تیسرا حصہ بنتا ہے جبکہ آپ مجھے 5واں حصہ بھی دینے کو تیار نہیں ہیں، لیکن اس جائیداد والے معاملے میں مذہبی ہوں یا لبرل سارے مرد ایک جیسے ہیں، خواتین کو جائیداد میں حصہ دیتے سب کو موت پڑتی ہے۔ دوستو، پتہ نہیں کتنی حدیقائیں اپنے ہی بھائیوں کی لالچ کی وجہ سے اپنے حق سے محروم ہوتی رہیں گی۔ کیا کوئی بھی شخص مال و دولت کو اپنے ساتھ قبر میں لے کر گیا ہے؟ پتہ نہیں لوگ یہ کیسے کر لیتے ہیں کہ جان چھڑکنے والی بہنوں کو بھی ان کے جائز حصے سے محروم کر کے خوش رہتے ہیں۔ ایسے لوگ خود کو عذاب قبر اور جہنم سے کیسے بچا پائیں گے؟ دوستو، یہ تحریر تھی ڈاکٹر عدنان خان نیازی کی جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔